بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا تفسیر قرآن کورس کا 19واں سبق ہے اور اس میں ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 204 سے شروع کریں گے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ۔ اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں کہ دنیاوی زندگی کے متعلق ان کی بات آپ کو تعجب میں ڈالتی ہے اور وہ اس چیز پر اللہ کو گواہ بناتے ہیں جو ان کے دل میں ہے، حالانکہ وہ شخص بہت جھگڑا کرنے والا ہے۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ۔ اور جب یہ شخص پیٹھ پھیر کر زمین میں چلتا ہے تو کوشش کرتا ہے کہ اس میں فساد برپا کیا جائے اور ہلاک کرتا ہے کھیتی کو اور نسل یعنی مویشیوں کو، اور اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ۔ اور جب اس شخص سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو تو پکڑتا ہے اس کو غرور اور گناہ کے ساتھ، پس اس کے لیے جہنم کافی ہے اور البتہ وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ اور بعض لوگ وہ ہیں جو اپنی جانوں کو بیچتے ہیں اللہ کی خوشنودی کی تلاش کے لیے، اور اللہ تعالیٰ شفقت کرنے والا ہے بندوں کے ساتھ۔ حج کے بیان کے آخری حصے میں پیچھے دو لوگوں کا تذکرہ ہوا۔ ایک گروہ وہ ہے کہ جو آخرت کا بالکل منکر ہے، ایسے لوگ محض دنیا کے طلبگار ہوتے ہیں اور ان کی دعا بھی یہی ہوتی ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا، اے اللہ ہمیں جو کچھ دینا ہے اس دنیا میں ہی عطا کر دے۔ یہ لوگ جو ہیں یہ یقیناً کافر ہیں کیونکہ یہ آخرت پر ایمان ہی نہیں رکھتے۔ اور دوسرا گروہ ان لوگوں کا ہے جو دنیا اور آخرت دونوں کے طلبگار ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ان کی دنیاوی زندگی بھی خوشحالی میں بسر ہو اور آخرت میں بھی ان کو نجات حاصل ہو جائے، اسی لیے وہ اللہ سے یوں دعا کرتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو یہ دعا کرنے والے ایماندار لوگ ہیں۔ تو ان آیات کے اندر بھی دو قسم کے لوگوں کا تذکرہ ہے، یہاں پر مومن اور کافر کا تقابل نہیں بلکہ مخلص اور منافق لوگوں کا حال ہے۔ بظاہر یہ دونوں گروہ ایماندار ہیں مگر ان کی دو قسمیں ہیں۔ مخلص لوگ وہ ہیں جو انتہائی درجے کے پکے سچے اور مخلص ہیں، اور دوسرے وہ ہیں جو ظاہر میں تو ایمان والے ہیں مگر ان کے باطن میں کفر بھرا ہوا ہے۔ ایسے ہی لوگوں کے متعلق ارشاد ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یعنی بعض لوگ ایسے ہیں کہ جن کی بات دنیاوی زندگی میں آپ کو پسند آتی ہے، جب بات کرتے ہیں تو بڑے پتے کی کرتے ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اونچے درجے کے لوگ ہیں، مگر حقیقت میں یہ ان کی چرب زبانی اور مکاری ہوتی ہے۔ محض زبان سے آپ کے روبرو میٹھی میٹھی اور آپ کے لیے خوشکن باتیں کرتے ہیں اور آپ کو وفاداری کا یقین دلاتے ہیں۔ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور جو کچھ ان کے دل میں ہے اس پر اللہ کو بھی گواہ بناتے ہیں اور قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ خدا گواہ ہے مجھے آپ کے ساتھ بڑی محبت ہے، مگر حقیقت یہ ہے وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ کہ وہ سخت جھگڑا لو ہے۔ ایسے ہی لوگوں کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی ارشاد گرامی ہے، اللہ کے نزدیک مبغوض ترین وہ لوگ ہیں جو سخت جھگڑا لو ہیں۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ آیت اخنس بن شریک کے متعلق نازل ہوئی۔ یہ منافق تھا مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں اکثر حاضر ہوتا تھا اور اپنے آپ کو بڑا محب ظاہر کرتا، بڑے مؤدب طریقے سے پیش آتا اور باور کرواتا کہ میں آپ کا بڑا جانثار ہوں، پھر قسمیں کھا کر کہتا کہ میں آپ کی ہر بات پر جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر یہ شخص پرلے درجے کا منافق اور سخت قسم کا جھگڑا لو تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں آ کر چکنی چپڑی باتیں کرنے والے منافق کے کردار کا دوسرا پہلو بھی اللہ نے بیان فرمایا کہ وَإِذَا تَوَلَّى، جب وہ اس مجلس سے پیٹھ پھیر کر الگ ہوتا ہے، سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا، پھر اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ زمین میں فساد برپا کیا جائے۔ فساد سے مراد مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنا، انہیں جانی اور مالی نقصان پہنچانا ہے۔ مزید وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ، کھیتی کو ہلاک کرتا ہے، وَالنَّسْلَ، اور نسل کو بھی ضائع کرنے کی کوششیں کرتا ہے۔ کھیتی کو ہلاک کرنے کی صورت یہ ہے کہ مسلمانوں کی تیار فصل کو نقصان پہنچایا جائے، پکی ہوئی کھیتی کو آگ لگا دی جائے، درختوں کا پھل ضائع کر دیا جائے، اور نسل کشی سے مراد مطلق نسل کشی بھی ہے جیسا کہ منافقین کا وتیرہ ہے، اور اس سے مراد مویشی بھی ہو سکتے ہیں جنہیں ہلاک کر دیا جائے یا انہیں معذور بنا دیا جائے۔ آگے فرمایا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، جب ایسے منافق کو کہا جائے کہ اللہ سے ڈر جاؤ، ایسی باتیں نہ کرو، کسی کو ناحق قتل نہ کرو، گندے قانون جاری نہ کرو جن سے لوگوں کے اخلاق بگڑتے ہیں، تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، تو اسی گناہ پر تکبر کرتے ہیں، اتراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا تو قانون ہی یہی ہے، اور فخریہ انداز میں کہتے ہیں کہ ہم تو اس قانون کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے۔ تو فرمایا کہ ایسے لوگوں کا حال یہ ہوگا کہ فحسبہ جہنم، ان کے لیے جہنم کافی ہے،
وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ منافقین کے تذکرے کے بعد اللہ نے مخلص لوگوں کا حال بھی بیان فرمایا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں ایسا شخص بھی ہے جو رضائے الہی کی تلاش میں اپنی جان کو بیچتا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت میں حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ ہے کہ آپ جب ہجرت پر روانہ ہونے لگے تو مشرکین نے راستہ روک لیا، آپ نے کمان کو درست کیا، ترکش سے تیر نکالے اور فرمانے لگے کہ اے قریش، تم مجھ سے واقف ہو کہ میں تیر انداز ہوں، جب تک میرے پاس ایک بھی تیر ہے تو میرے قریب نہیں آ سکتے، اور تلوار بھی میرے پاس موجود ہے، میں تمہارا ڈٹ کر مقابلہ کروں گا، بہتر ہے کہ تم میرا راستہ نہ روکو، میرا اتنا مال فلاں جگہ پہ موجود ہے، جاؤ جا کر لے لو، تمہارے لیے اس کو مباح کرتا ہوں۔ تو مشرکین نے اسی پر اکتفا کرتے ہوئے راستہ چھوڑ دیا۔ جب مدینہ پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو یحییٰ، تیری تجارت نفع مند ہے۔ وہ لوگ نہ مال کی پرواہ کرتے تھے نہ جان کی پرواہ کرتے تھے، انہیں تو صرف اللہ کی رضا مطلوب تھی کہ کسی طرح ایمان بچ جائے۔ یہی وہ لوگ تھے جو اللہ کی رضا کی تلاش میں اپنی جان تک کو بیچ دیتے تھے۔ تو اسلام کے ابتدائی دور میں مسلمانوں نے بڑی بڑی تکلیفیں برداشت کی۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ کی والدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عورت ہوتے ہوئے اتنی بڑی قربانی دی کہ عمار رضی اللہ تعالیٰ کا باپ یاسر رضی اللہ تعالیٰ بھی شہید ہوئے اور ماں بھی شہید ہوئی۔ ابو جہل نے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی دونوں ٹانگیں مختلف اونٹوں سے باندھ کر مخالف سمتوں میں چلا دی اور اس طرح بے رحمی سے انہیں شہید کیا۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کتنے صحابی تھے جنہوں نے بڑی سے بڑی تکلیفیں اٹھائیں، جان اور مال تک قربان کر دیے مگر ایمان کو بچا لیا۔ فرمایا کہ واللہ رؤوف بالعباد، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ شفقت کرنے والا ہے۔ جو لوگ اپنا مال اور جان اللہ کی رضا کی تلاش میں صرف کر دیتے ہیں تو اللہ بھی ان کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، بے شک وہ تمہارے لیے کھلا دشمن ہے۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، پس اگر تم پھسل گئے بعد اس کے کہ تمہارے پاس واضح باتیں آ گئی ہیں، پس جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ زبردست اور حکمت والا ہے۔ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، یہ لوگ نہیں انتظار کر رہے مگر اس بات کا کہ آئے اللہ تعالیٰ ان کے پاس بادلوں کے سائبانوں میں اور فرشتے بھی، اور فیصلہ کر دیا جائے معاملے کا، اور اللہ ہی کی طرف لٹائے جائیں گے سب کام۔ تو پیچھے والی آیات میں منافقین کی مذمت اور مخلص ایمان والوں کی تعریف بیان کی گئی تھی کہ وہ اپنی جان اور مال ہر چیز اللہ کی خوشنودی کے لیے قربان کرنے کو تیار ہوتے ہیں۔ اب ان مخلص مومنین سے خطاب ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ کافہ کا مطلب ایک تو یہ ہے وفاداری جو ہے صرف اور صرف اسلام سے ہو، باقی تمام ادیان، بدعات، رسومات باطلہ سے مکمل طور پر علیحدگی ہو، کیونکہ یہ چیزیں اسلام کے منافی ہیں۔ کافہ کا دوسرا معنی یہ ہے کہ انسان کے ظاہر اور باطن اور عقیدے اور عمل میں کسی قسم کا تضاد نہ ہو، جو کچھ دل کے اندر ہے وہ زبان پر بھی وہی ہونا چاہیے، اور جو عقیدہ ہے عمل بھی اسی کے مطابق ہونا چاہیے۔ زبانی دعویٰ کچھ بھی ہو، عملی طور پر اس کی تردید ہوتی ہو تو یہ اسلام میں مکمل طور پر داخلہ نہیں ہوگا۔ اگر عقیدہ توحید کا ہو اور عمل میں شرک پایا جائے، زبان پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کا دعویٰ ہو مگر رواج بدعات کو دیا جا رہا ہو، تو یہ چیزیں کافہ کے منافی ہوں گی۔ شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے کافہ کا معنی یہی لکھا ہے کہ اسلام میں اس طرح داخل ہو جاؤ کہ تمہارا کوئی عمل احکام اسلام کے خلاف نہ ہو، اپنی عقل یا دوسرے کے کہنے سے دین میں کوئی چیز داخل نہ کرو، یہ بدعت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسلام کے مکمل نفاذ کی ترغیب دینے کے بعد اس سے روح گردانی کرنے والوں کو وعید بھی سنائی ہے کہ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، اگر تم پھسل گئے اس کے بعد کہ تمہارے پاس نشانیاں بھی آ گئی ہیں، تو فَاعْلَمُوا، یاد رکھو، ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ زبردست ہے، حکمت والا ہے، وہ کمال قدرت کا مالک ہے، اس کی سزا سے بچ نہیں سکو گے، اس کی حکمت کے مطابق دیر ہو سکتی ہے مگر گرفت سے بچاؤ ممکن نہیں ہے۔ دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا کہ قد تبین الرشد من الغی، نیکی اور بدی کی واضح نشاندہی ہو چکی ہے، اب تمہارا کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے احکامات نہ ماننے والوں کے متعلق یہ ارشاد ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، وہ کیوں ایمان نہیں لاتے، انہیں کس چیز کا انتظار ہے۔ هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائکہ،
یہ لوگ محض اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ اور اس کے فرشتے ان کے پاس بادلوں کے سائے میں آئیں۔ مطلب یہ ہے کہ منکرین کی خواہش یہ ہے کہ جو چیز قیامت کو ظاہر ہونے والی ہے وہ آج ہی ہو جائے۔ فرمایا کہ اللہ کا بادلوں کے سائبانوں میں نزول جلال تو قیامت کے روز ہوگا۔ اللہ کی تجلی 70,000 پردوں کے اندر ظاہر ہوگی، کائنات کی ہر چیز درم برم ہو جائے گی اور سخت ناراضگی کا اس وقت ظہور ہوگا۔ چنانچہ اسی وقت وقضی الامر فیصلہ کر دیا جائے گا، مگر یاد رکھو وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، تمام کام اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا قانون اٹل ہے، اس کا مقرر کردہ ہر کام وقت پر ہوگا۔ اس کے قانون کے مطابق انسانوں کو اس دنیا میں مہلت دی جاتی ہے، مگر آخری فیصلہ اور نزول جلال جو ہے وہ قیامت کے روز ہی ہوگا۔ یہ چیزیں قبل از وقت وقوع پذیر نہیں ہو سکتی۔ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءتہ فإن اللہ شدید العقاب۔ آپ بنی اسرائیل سے پوچھیں کہ ہم نے ان کو کتنی واضح نشانیاں دیں، اور جو کوئی اللہ کی نعمت کو تبدیل کرے گا اس کے بعد کہ وہ نعمت اس کے پاس پہنچ چکی ہے، پس بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب۔ مزین کی گئی ہے دنیا کی زندگی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، اور وہ ٹھٹھا کرتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائے، اور وہ لوگ جو ڈرتے رہے وہ ان کے اوپر ہوں گے، یعنی بلند ہوں گے قیامت کے دن، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے بغیر حساب کے روزی دیتا ہے۔ تو گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے متنبع کیا تھا کہ اس کے واضح احکامات آ جانے کے بعد ان کی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ احکامات الہی کی تعمیل ہونی چاہیے۔ واضح نشانات کے بعد بھی اگر کوئی پھسل جائے تو وہ اللہ کی گرفت میں آ سکتا ہے۔ تو اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے بطور مثال کے ارشاد فرمایا کہ سل بنی اسرائیل، آپ ذرا بنی اسرائیل سے دریافت کریں کہ کم آتیناہم من آیات بینہ، ہم نے ان کو کتنی واضح نشانیاں عطا کی تھیں۔ واضح یا کھلی نشانیوں کا مطلب تعلیم بھی ہے اور معجزات بھی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے توسط سے انہیں کس قدر واضح معجزات عطا کیے تھے، اس کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے، مگر اس کے باوجود انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کا انکار کیا اور پے در پے غلطیاں اور کوتاہیاں کی، جن کا ذکر بھی اس صورت کے اندر آ چکا ہے، اور جن کی تعداد کم و بیش 40 ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں ہر بار معاف کیا۔ بنی اسرائیل بہت بڑی قوم تھی، دنیا میں جاہو وقار کی مالک بھی تھی۔ یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو اللہ تعالیٰ نے علم و حکمت اور بادشاہی عطا کی تھی، تمام دنیاوی نعمتوں سے مالا مال کیا تھا، مگر اس کے باوجود جب ان کی سرکشی حد سے بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے ذلیل و خوار کر کے عذاب میں مبتلا کیا، کیونکہ اللہ کا قانون ہے کہ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْ، اللہ کی نعمت کے پہنچ جانے کے بعد جو اسے بدل ڈالے فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دنیا کی حقیقت کو واضح فرمایا کہ کفار کے نزدیک دنیا کی کیا حیثیت ہے اور اہل ایمان کی حالت دنیا میں کیا ہے، اور آخرت میں ان کے لیے کون سے انعامات تیار کیے گئے ہیں۔ فرمایا کہ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، جن لوگوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا ہے ان کے لیے دنیا کی زندگی مزین کی گئی ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو سارے شر اور فساد کی جڑ ہے۔ جب کوئی شخص دنیا کی محبت میں اس قدر غرق ہو جائے کہ صرف اسی کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لے تو پھر طرح طرح کی خرابیاں پیدا ہونے لگتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ حب الدنیا راس کل خطیۃ، کہ دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ محبت سے مراد ایسی محبت ہے جس سے آخرت بھی فراموش ہو جائے، اور حالت یہ ہو کہ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، وہ دنیا کی تمام ظاہری چیزوں کو جانتے ہیں، وہم عن الآخرۃ غافلون، مگر صرف آخرت کے بارے میں بالکل غافل ہیں، کچھ بھی نہیں جانتے۔ تو فرمایا کہ جو لوگ دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہیں ان کی ایک کبھی حرکت یہ ہے کہ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، وہ اہل ایمان کو تمسخر کا نشانہ بناتے ہیں۔ ایمان والوں کی ظاہری کمزوری، ان کا فکر و فاقہ دنیا داروں کے لیے مذاق بن جاتا ہے، ان پر وہ آوازیں کستے ہیں۔ دوسری جگہ فرمایا کہ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، کافر جو ہیں یہ غریب مسلمانوں کو دیکھ کر اشارے کرتے ہیں کہ دیکھو یہ جنت کے وارث جا رہے ہیں، پھٹے پرانے کپڑے، نہ زمین، نہ باغات، نہ رہنے کو مکان، مگر دعویٰ جنت کا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جن کے دل میں محض دنیا کی محبت بیٹھ چکی ہے ان کے لیے دنیا کے لوازمات اور آسائشی معیار ہے۔ ان کے نزدیک ایسا شخص حقیر ہے جس کے پاس دنیا کا مال و دولت نہیں ہے، اور اس ساری خرابی کی بنیادی وجہ یہی ہے۔ فرمایا کہ اہل دنیا کے برخلاف والذین اتقوا، جو تقوی والے ہیں، جو دنیا سے بے رغبت اور آخرت پر نظر رکھے ہوئے ہیں،
फौकहुम यौमल क़ियामा, वो क़यामत के दिन अहले दुनिया से बुलंद दर्जों पर फाइज होंगे। तकवा जो है ये कुफर, शिरक और मासियत से परहेजगारी का नाम है, यानी ये तकवा अनिश्शिरकी वल कुफ्री वल निफाकी वल इस्यान, गर्ज ये कि अकायद व अमाल की हर बुराई से बच जाना ही तकवा है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ये आयत मुबारक इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल इहसान की तफसीर में फरमाते हैं कि मुत्तकी वो लोग हैं जो अदल व इंसाफ पर कायम है, और जो लोग जालिम हैं, अदल व इंसाफ से आरी हैं, वो मुत्तकी नहीं हो सकते। तो फरमाया कि दुनिया में तो ये लोग अहले ईमान से ठट्ठा करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, मगर क़यामत के दिन अहले ईमान इनसे बाला होंगे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला की रिवायत में आता है कि जो शख्स किसी मोमन से उसकी नादारी की बिना पर ठट्ठा करेगा तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन ऐसे शख्स को तमाम अव्वलीन और आखरीन के सामने ज़लील और रसवा करेगा। और जो कोई शख्स किसी मोमन पर ऐसा ऐब लगाता है जो उसमें नहीं पाया जाता, तो क़यामत के रोज़ ऐब लगाने वाले को आग के टीले पर खड़ा किया जाएगा और कहा जाएगा कि सब के सामने खुद अपनी तकज़ीब करो कि मैंने इस पर झूठ कहा था। तो दर हकीकत उस मर्द मोमिन में यह ऐब नहीं पाया जाता था। आज तो ये लोग तरह तरह के मजाक उड़ाते हैं, ऐब जोइयां करते हैं, बुहतान लगाते हैं, मगर उन्हें क़यामत के दिन पता चलेगा कि जब दुनियावी ज़िंदगी में कमज़ोर नातवा मोमन क़यामत के दिन उन पर हावी होंगे और बुलंद मर्तबों पर फाइज होंगे। तो फरमाया कि वल्लाहु यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिगैरि हिसाब, अल्लाह ताला जिसे चाहता है बगैर हिसाब के रिज़्क़ देता है। मकसद ये है कि रिज़्क़ की फरावानी अल्लाह के यहाँ मुक़र्रब होने की दलील नहीं है और ना ही अल्लाह की रज़ा का यह मेयार है। अल्लाहु यबसुतु रिज़्क़ लिमन यशाउ व यक़दिर, अल्लाह जिसका चाहे रिज़्क़ फराख कर देता है, जिसका चाहे तंग कर देता है। इसकी मसलहत को इंसान नहीं जान सकता, ये उसका अपना प्रोग्राम है। चाहे तो काफिर दुनिया में दंदनाते फिरें और मोमन जो है वो सिर्फ कमज़ोर होकर रह जाए, मगर ये ज़रूरी नहीं है कि हर नाफरमान दुनिया में खुशहाल ही हो और हर मोमन तंग दस्त ही हो, बल्कि कुल्लन नुबिद्दु हाउलाई, वो सब को देता है, मोमन को भी काफिर को भी। मगर हकीकी कमाल ये है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा और सलफ सालिहीन की बुलंदी कैसे नसीब हुई, ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ तकवे की बिना पर हासिल होती है। अल्लाह ताला हमें भी तकवे वाला बनाए। आगे अल्लाह फरमाते हैं कानन नास उम्मतन वाहिदा फबअसल्लाहु नबिय्यीन मुबश्शिरीन व मुनज़िरीन व अनज़ला माहुमुल किताब बिल हक़्क़ि लियहकुम बैनन नास फ़ीमा इख़्तलफ़ू फ़ीहि व मा इख़्तलफ़ फ़ीहि इल्ला अल्लज़ीना ऊतूहु मिन बअदि मा जाअतहुमुल बय्यिनातु बग़यन बैनहुम फ़हदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू लिमा इख़्तलफ़ू फ़ीहि मिनल हक़्क़ि बिइज़निहि वल्लाहु यहदी मन यशाउ इला सिरातिन मुस्तक़ीम। सब लोग एक ही उम्मत पर थे, बस अल्लाह ताला ने नबी भेजे, खुशखबरी सुनाने वाले और डराने वाले, और उन नबियों के साथ सच्ची किताब उतारी ताकि वो लोगों के दरमियान उस बात में फैसला करें जिसमें वो इख्तलाफ करते हैं, और नहीं इख्तलाफ किया उसमें मगर उन लोगों ने जिन्हें किताब दी गई बाद उसके कि उनके पास वाज़ेह बातें आ चुकी थी। ये इख्तलाफ किया उन्होंने, यानी आपस में सरकशी करते हुए। बस अल्लाह ताला ने उन लोगों को हदायत दी अपने हुक्म से जो ईमान लाए उस बात में जिसमें वो इख्तलाफ करते थे हक से, और अल्लाह ताला जिसको चाहे सीधे रास्ते की हदायत देता है। तो गुज़िश्ता आयात में अल्लाह ताला ने तंबीह फरमाई थी कि जो शख्स अल्लाह ताला की नेमतों के हसूल के बाद उसकी तकज़ीब करता है तो वो सज़ा का मुस्तहिक़ होता है। तो अल्लाह जल्ल शानहू ने बनी इसराइल का भी बतौर मिसाल जिक्र फरमाया कि हमने उन्हें बहुत सी नेमतों से नवाजा, मगर इस कौम ने नाशुक्री की और तरह तरह की मुसीबतों में गिरफ्तार हुई। इस आयत के अंदर अल्लाह ताला ने दीन और मिल्लत की वहदत का तज़किरा फरमाया है कि कानन नास उम्मतन वाहिदा, सब लोग एक ही मिल्लत पर थे। मिल्लत उस जमात को कहते हैं कि जिसके अफराद के अफकार व ख्यालात एक जैसे हों। तमाम लोग एक ही मिल्लत पर कब थे, इसके मुतल्लिक मुफस्सिरीन के मुख्तलिफ अक़वाल हैं। बाज़ मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि इसका ताल्लुक आलम अरवाह से है। जब अल्लाह ताला ने तमाम अरवाह को हाजिर करके उनसे सवाल किया था अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ, तो सब ने यक जुबान होकर कहा था कि कालू बला, ए मौला क्यों नहीं, तू ही हमारा रब है। उस वक्त तमाम लोग उम्मत वाहिदा थे, यानी एक ही मिल्लत पर कायम थे। इस किस्म के इशारात सूरत राफ और दूसरी सूरतों में भी मिलते हैं। मकसद ये है कि उस वक्त तमाम रूहों ने मिल्लत वाहिदा पर होने का इकरार किया था, तो इस दुनिया में उससे इनकार की क्या वजह है, ये तो बड़ी नाइंसाफी की बात है। तो इस ज़िमन में मशहूर तर तशरीह जो अक्सर मुफस्सिरीन बयान फरमाते हैं वो ये है कि मिल्लत वाहिदा का ज़माना आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक है। इस अरसे में तमाम लोग एक ही उम्मत थे और वो मिल्लत वाहिदा पर कायम थे। उनका दीन बाईनी ही वही था जो आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दीन था, उनमें कोई इख्तलाफ नहीं था। उसके बाद इख्तलाफात पैदा होने शुरू हुए और नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने तक उनका दायरा बहुत वसी हो गया और सिर्फ गिनती के वो अफराद बच गए
جو دین حق پر قائم تھے۔ یہ کشتی میں سوار ہو کر بچ جانے والوں میں نوح علیہ السلام کی بیوی اور بیٹا تک بھی شامل نہیں تھے، کیونکہ وہ دین حق سے روح گردانی کر چکے تھے۔ کشتی کے ذریعے ہلاکت سے محفوظ رہنے والے لوگ کافی عرصے تک دین توحید اور ایمان خالص پر کاربند رہے، حتیٰ کہ ایک زمانہ ایسا آیا کہ جب اختلاف نے پھر زور پکڑا اور امت میں غلط عقیدے پیدا ہو گئے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ امت واحدہ کا زمانہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد کا زمانہ ہے۔ آپ کے بعد 1500 سال تک لوگ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سچے دین پر قائم رہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے تقریباً 450 سال پہلے عمر بن لحی، جسے عمر بن کمیہ بھی کہتے ہیں، اس نے عربوں میں بت پرستی کو رواج دیا تھا۔ تو اس کے بعد چند صدیوں میں بت پرستی کو اس قدر عروج حاصل ہو گیا کہ اللہ کا پاک گھر بیت اللہ بھی اس سے محفوظ نہیں رہ سکا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے کو فتح کیا تو اس پاک گھر کو بتوں سے پاک کیا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ ہی میں عرب کا ہر حصہ کفر و شرک کی نجاست سے پاک ہو گیا۔ یہ تمام تفسیریں ملتی ہیں، مگر زیادہ مشہور تفسیر وہی ہے جس میں مفسرین فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر ادریس علیہ السلام تک کا جو زمانہ تھا وہ امت واحدہ کا زمانہ تھا، اور اس زمانے میں جو لوگ جس ملت پر تھے اس میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا تھا۔ تو امت واحدہ کے تذکرے کے بعد فرمایا کہ فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ، پس اللہ نے انبیاء کو مبعوث فرمایا۔ تو اب آیت کے ان دونوں حصوں کا ترجمہ یوں ہوگا کہ تمام لوگ ایک ہی ملت پر تھے، پھر اللہ نے انبیاء کو مبعوث فرمایا۔ تو یہاں پر اشکال پیدا ہوتا ہے کہ ملت کا دین حق پر کار بند ہونا بعثت کی علت نہیں بنتا۔ تو اس سلسلے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ آیت کے ان دونوں جملوں کے درمیان لفظ فاختلفوا جو ہے یہ محذوف ہے۔ اس کو درمیان میں لانے سے اشکال دور ہو جائے گا، کیونکہ اب پورا جملہ اس طرح ہوگا کہ سب لوگ ایک ہی دین حق پر تھے مگر ان میں اختلاف پیدا ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو وقتاً فوقتاً مبعوث فرمایا۔ جب لوگ اختلاف کی بنا پر دین سے ہٹ جاتے تھے تو اصل دین کی نشاندہی کے لیے انبیاء کو بھیجا گیا۔ وہ لوگوں کو بتاتے تھے کہ تم اصل دین سے ہٹ چکے ہو، صحیح راستہ یہ ہے، اس کی طرف آؤ۔ اللہ نے تمام انبیاء علیہ السلام سے فرمایا کہ ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم، اے انبیاء کے گروہ تم سب ایک ہی جماعت ہو جو سچا دین بتانے والی ہے، اور میں تم سب کا رب ہوں۔ معراج کی رات جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء سے دریافت فرمایا کہ آپ کی بعثت کا مقصد کیا ہے، تو سب نے یہی جواب دیا تھا کہ بعثنا بالتوحید، ہمیں توحید کی اشاعت کے لیے بھیجا گیا ہے تاکہ لوگوں کی صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کر سکے۔ تو فرمایا کہ انبیاء کی بعثت کے علاوہ وانزل معهم الکتاب بالحق، ان کے ساتھ سچی کتاب بھی نازل فرمائی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 نبی اور پیغمبر بھیجے اور 104 کتابیں نازل فرمائیں۔ ان میں 4 بڑی کتابیں ہیں، یعنی تورات، زبور، انجیل اور قرآن پاک ہے، اور 100 جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے صحیفے ہیں جو مختلف انبیاء پر نازل ہوئے۔ تاہم تمام آسمانی کتابوں کا موضوع ایک ہی تھا، یعنی سچے دین کی تبلیغ اور لوگوں کو ان کی غلطیوں پر آگاہ کرنا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر تورات اتاری اور پھر آپ کے پیچھے آنے والے کئی ہزار پیغمبر اسی کی پیروی کرتے رہے اور اسی کی تبلیغ کرتے رہے۔ انبیاء کے ساتھ ساتھ کتابوں کے نزول کی وجہ یہ بھی ہے کہ نبی تو انسان ہوتا ہے جسے دوام حاصل نہیں ہوتا، لہذا جب نبی اپنا کام ختم کر کے اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس کی لائی ہوئی کتاب آنے والے نسلوں کی رہنمائی کرتی ہے۔ فرمایا کہ انبیاء کے ساتھ کتابیں نازل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، تاکہ وہ لوگوں کے درمیان اس بات کا فیصلہ کریں جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ دیگر آسمانی کتابوں کی طرح قرآن پاک کے نزول کا بھی یہی مقصد اللہ نے بیان کیا کہ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، جو چیز اللہ نے آپ کو سمجھائی ہے اس کے مطابق فیصلہ کریں۔ گویا نبی کتاب کے ذریعے اللہ کی وحی کے مطابق فیصلہ کرتا ہے۔ آگے اس بات کی وضاحت کی جا رہی ہے کہ اہل کتاب میں اختلاف کسی غلط فہمی کی بنا پر نہیں ہوا تھا، بلکہ یہ احکامات الہی سے بغاوت اور سرکشی کی وجہ سے تھا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ اوتوہ من بعد ما جاءتهم البینات بغیا بینہم، اور اس میں صرف انہی لوگوں نے اختلاف کیا جنہیں کتاب دی گئی اور ان کے پاس واضح نشانات آ چکے تھے، اور پھر وہ آپس میں سرکشی کرتے ہوئے اختلافات پر آمادہ ہوئے، اور اس کی وجہ ان کی خود غرضی، ضد اور حسد تھا، جیسا کہ یہود کے متعلق پہلے بھی آ چکا ہے کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناہم،
کہ یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی اولاد کی طرح پہچانتے تھے، مگر آپ سے اختلاف کی وجہ کیا تھی؟ حسد من عندی انفسہم، محض حسد تھا کہ نبوت بنو اسماعیل میں کیوں منتقل ہو گئی ہے۔ یہ لوگ اپنی برتری کو ہمیشہ قائم و دائم دیکھنا چاہتے تھے اور کسی صورت اقتدار کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتے تھے، مگر یہ تو اللہ کی مشیت تھی کہ ختم نبوت کا تاج حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پر رکھ دیا گیا۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ کیسر روم نے زبان سے اقرار کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں جن کا ذکر سابقہ کتب کے اندر موجود ہے، مگر وہ ایمان کی دولت سے اس لیے محروم رہا کہ اگر وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین مان لیتا تو اس کی حکومت اور اقتدار جاتا رہتا، تو ایمان لا کر وہ اپنی بادشاہت کو قائم نہیں رکھ سکتا تھا، لہذا وہ کفر پر ہی اڑا رہا۔ مقصد یہ ہے کہ حق سے اختلاف کی وجہ اکثر و بیشتر حسد، بغض، اناد، خود غرضی وغیرہ ہوتی ہے۔ اس زمن میں یہودیوں اور عیسائیوں کی واضح مثالیں موجود ہیں۔ کفر و شرک اور حب مال و جاہ کے اندھیروں میں کہیں کہیں شمع ہدایت بھی نظر آتی ہے، اور یہ مالک الملک کا خاص کرم ہوتا ہے۔ فہد اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ من الحق باذنہ، پس اللہ نے اہل ایمان کو اپنے حکم سے حق سے مختلف امور میں ہدایت بخشی ہے۔ اختلافی معاملات میں ہدایت کی تلاش حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمیشہ تو امتیاز رہا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نوافل کے دوران سجدے کی حالت میں دعا فرماتے تھے کہ اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون اہدنی لما اختلف فیہ من الحق باذنک انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم، کہ اے حالق ارض و سما، اے عالم ظاہر و باطن، تو ہی مختلف امور میں اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کرتا ہے، حق سے اختلافی معاملات میں اپنے حکم سے میری رہنمائی فرما، تو جسے چاہتا ہے راہ راست کی طرح رہنمائی کرتا ہے۔ تو ایک دعا میں یہ الفاظ بھی منقول ہے کہ اللہم ارنا الحق حقا، اے اللہ ہمیں حق بات سچ کر کے دکھا دے اور اس کا اتباع بھی نصیب فرما دے، والباطل باطلا، اور باطل کو باطل کی صورت میں ہی دکھا، وارزقنا اجتنابا، اور ہمیں اس سے اجتناب کرنے کی توفیق بھی عطا کر، ولا تجعلہ ملتبسا، اور اسے خلط ملت نہ بنا کہ کہیں ہمارے لیے حق اور باطل کی تمیز ہی اٹھ جائے۔ شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ اس کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے بعد ایک مدت تک ایک ہی سچا دین یعنی دین توحید قائم رہا، تو اس کے بعد لوگوں نے اس میں اختلاف پیدا کیا، تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا جو اہل ایمان کو اطاعت اور ثواب کی بشارت دیتے تھے اور اہل کفر اور باطل کو عذاب سے ڈراتے تھے۔ تو ان انبیاء کے ساتھ سچی کتاب بھی نازل فرمائی تاکہ لوگوں کے درمیان پیدا ہونے والا نزاع دور ہو سکے۔ اہل کتاب یعنی یہودی اور عیسائیوں نے محض ضد اور حسد کی بنا پر اختلاف کیا، حالانکہ وہ حق کو اچھی طرح سمجھتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اہل حق کی رہنمائی فرمائی اور انہیں گمراہی اور اختلاف سے بچایا، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عقیدہ اور عمل میں امر حق کی تعلیم فرمائی اور اہل کتاب جیسی افراد و تفریق سے محفوظ رکھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ سے مزید دو باتیں معلوم ہوئیں۔ پہلی بات یہ کہ اللہ نے جو متعدد نبی اور کتابیں بھیجی ان کا مقصد لوگوں کو ہر نبی کے علیحدہ علیحدہ فرقے میں تبدیل کرنا نہیں تھا، بلکہ ایک ہی رستے کی طرف رہنمائی کرنا مقصود تھا۔ جب لوگ اصل دین کو چھوڑ کر گمراہی کی طرف راغب ہوتے تھے تو اللہ تعالیٰ ایک اور نبی اور کتاب بھیج کر اصل راستے کی پہچان کرا دیتا تاکہ لوگ اسی صراط مستقیم کی طرف لوٹ آئیں۔ تو فرماتے ہیں کہ اس آیت سے دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اہل حق کو صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ یہ سنت اللہ جو ہے یہ ابتدا سے جاری ہے کہ ہر نبی اور ہر آسمانی کتاب کی مخالفت بڑے لوگ کرتے ہیں، کیونکہ حق کو تسلیم کر لینے کی زد انہی کے اقتدار پر پڑتی ہے۔ نبی اور اللہ کی کتاب کی مخالفت ہمیشہ انہی لوگوں کا شیوا رہا ہے، لہذا اہل ایمان کو تسلی بھی دی گئی ہے کہ ان لوگوں کے مذاق کرنے، بدسلوکی کرنے اور اظہار رسانی سے گھبرائیں نہیں۔ فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام اور کتابوں کو بھیجنے کے باوجود ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، وہ جسے چاہتا ہے راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ البتہ اللہ تعالیٰ ہدایت اسی کو نصیب کرتا ہے جس کے اندر حصول ہدایت کی طلب اور صلاحیت ہوتی ہے۔ جو کوئی ظلم و جفا پر اڑا رہتا ہے اس کے متعلق دوسرے مقام پر فرمایا کہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، ایسے لوگوں کی قسمت میں ہدایت نہیں ہوتی۔ تو بہرحال لمن یشاء سے واضح ہے کہ ہدایت ہر ایک کے حصے میں نہیں آتی، بلکہ اللہ کی یہ رحمت اہل حق کو ہی حاصل ہوتی ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں
ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ کیا تم گمان کرتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے حالانکہ تمہارے پاس پہلے لوگوں کے سے حالات نہیں آئے، ان کو سختی اور تکلیف پہنچی اور وہ متزلزل کیے گئے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول اور اس پر ایمان لانے والے کہنے لگے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ فرمایا کہ آگاہ رہو، بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ یسألونک ماذا ینفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم۔ آپ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، آپ فرما دیجئے کہ تم جو کچھ بھی مال سے خرچ کرو پس والدین کے لیے، قرابت داروں کے لیے، یتیموں اور مسکینوں کے لیے اور مسافروں کے لیے، اور تم جو کچھ بھی بھلائی کرو گے بے شک اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والا ہے۔ اہل ایمان کو پیش آنے والی مشکلات کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم گمان کرتے ہو کہ بغیر کوئی مشقت اٹھائے، بغیر کسی تکلیف کے تم جنت میں پہنچ جاؤ گے؟ مسلمانوں کو یاد ہونا چاہیے کہ ان کو اندرونی اور بیرونی دشمنوں سے واسطہ ہے۔ منافقین ہر حالت میں ان کے نقصان کے در پہ ہیں، ان پر آوازیں کستے ہیں، جسمانی تکالیف دی جاتی ہیں۔ مسلمان فقر و افلاس کا بھی شکار ہے، امراض اور دیگر پریشانیوں میں بھی مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جو کوئی ان تمام مشکلات کو عبور کر کے اپنے ایمان کو سلامت لے جانے میں کامیاب ہو گیا وہی جنت میں داخلے کا حقدار ہوگا۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حفت الجنت بالمکاری، کہ جنت کی باڑ مشکلات ہیں، ان کو عبور کر کے ہی کوئی شخص جنت میں پہنچ سکتا ہے۔ اور حفت النار بالشہوات، جہنم کی باڑ خواہشات ہیں، خواہشات کی تکمیل کے لیے لوگ دوڑ دوڑ کر ان کی طرف جاتے ہیں اور انہیں عبور کر کے جہنم میں داخل ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کے فرمانے کا یہ مطلب ہے کہ اے لوگو، کیا تم سمجھتے ہو کہ بغیر کسی مشقت کے آسانی کے ساتھ جنت میں مقام حاصل کر لو گے؟ ایسا نہیں ہے۔ اسی حقیقت کو مزید واضح کرنے کے لیے اللہ نے فرمایا کہ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، کیا تم سے پہلے لوگوں کے حالات تم تک نہیں پہنچے؟ اگر نہیں پہنچے تو ذرا ان کے حالات معلوم کرو تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا، ان پر کیسی کیسی سختیاں اور تکلیفیں آئیں اور وہ ہلا دیے گئے، ان کو ایسے ایسے مصائب کا سامنا کرنا پڑا کہ تم گمان بھی نہیں کر سکتے۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی تکالیف آئیں اور انہوں نے بڑی مشکل سے ان تکالیف کو برداشت کیا۔ ایک دفعہ کفار مکہ کی سزاؤں سے تنگ آ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ حضور الا تدعو لنا، کیا آپ ہمارے لیے دعا نہیں فرماتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تکالیف سے نجات دلائے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ افسوس کا مقام ہے، تم بے صبری کا مظاہرہ کر رہے ہو، حالانکہ تم سے پہلے ایسے اہل ایمان بھی گزرے ہیں جن کے سروں پر آرا رکھ کر چیر دیا گیا مگر وہ اپنے دین پر قائم رہے۔ پھر ایسے لوگ بھی تھے جنہیں لوہے کے کنگھوں سے نوچ دیا گیا مگر ان کے پائے استقلال میں لغزش نہیں آئی۔ میں تم کو بتا دینا چاہتا ہوں واللہ لا یتمن ھذا الامر، اللہ کی قسم یہ معاملہ پورا ہو کر رہے گا تب اسلام کو غلبہ حاصل ہوگا۔ تو باسا سے مراد سختی ہے، یہ اندرونی اور بیرونی دونوں طریقوں سے ہو سکتی ہے، جیسے تجارت میں نقصان ہو گیا، فقر و فاقے کی نوبت آ گئی، اس کی تفصیل آگے آئے گی۔ اور ذراؤ جو ہے یہ جسمانی تکلیف کو کہتے ہیں، جیسے بیماری آ گئی، کوئی حادثہ پیش آ گیا۔ اور زلزلوں کا معنی ہے ہلا دیے گئے، یعنی پریشانی کے عالم میں ان پر لرزہ طاری ہو گیا، گھبراہٹ پیدا ہوگی یا ان کی عزت نفس کو متزلزل کر دیا گیا۔ یہ سب آزمائش کی مختلف صورتیں ہیں جن سے پہلے لوگوں کو گزرنا پڑا، یہاں تک کہ اللہ کے رسول اور اہل ایمان پکار اٹھے کہ حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ، کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ بعض اوقات جو ہے وہ انبیاء بھی پکار اٹھتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے کب مدد آئے گی، تو اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ الا ان نصر اللہ قریب، اے میرے بندے فکر نہ کرو، اللہ کی مدد بالکل قریب ہے اور وہ پہنچنے ہی والی ہے۔ لیکن اہل ایمان کی شان یہ ہے کہ وہ ہر آزمائش میں ثابت قدم رہتے ہیں۔ یہاں پر دوسرا مسئلہ جو ہے وہ خرچ کی مختلف مدات کے متعلق ہے۔ یہ مسئلہ قرآن پاک میں کئی مقامات پر بیان ہوا ہے اور اپنی نوعیت کے مطابق ایک ہی سوال کے مختلف جوابات دیے گئے ہیں۔ یہاں بھی سوال عام نوعیت کا ہے، یسألونک ماذا ینفقون، اے نبی یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا چیز خرچ کریں۔ اللہ خود ہی ان کی بات کا جواب دیتے ہیں کہ قل آپ فرما دیجئے ما انفقتم من خیر، تم جو کچھ بھی اپنے مال سے خرچ کرو فللوالدین، یہ تمہارے والدین کے لیے ہے۔ خیر کا لفظ جو ہے نیکی اور بلائی پر بھی بولا جاتا ہے اور یہاں سے مراد مال ہے، جیسا کہ دوسری جگہ فرمایا ہے کہ انہ لحب الخیر لشدید، انسان مال کی محبت میں بہت سخت ہوتا ہے۔
ترمذی کی روایت کے اندر آتا ہے کہ کسی پوچھنے والے نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کس کے ساتھ نیکی کروں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ امک، اپنی ماں کے ساتھ بہترین سلوک کرو۔ سوال کرنے والے نے 3 دفعہ پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر بار یہی جواب دیا۔ چوتھی دفعہ پوچھنے پر فرمایا کہ ابا کا، اپنے باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ مقصد یہ ہے کہ مال خرچ کرنے کے معاملے میں والدین کو اولیت دو، ان کی خدمت کرو، وہ سب سے زیادہ مستحق ہیں۔ ہاں یہ بات ذہن میں رہے کہ زکوٰۃ کا مال نہ اولاد والدین پر خرچ کر سکتی ہے اور نہ والدین اولاد کو دے سکتے ہیں، یہ مسئلہ الگ ہے۔ اس کے علاوہ جو مال ہے اس کے سب سے زیادہ مستحق والدین ہیں۔ تو خرچ کی دوسری مد میں فرمایا والاقربین، اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرو۔ اگر کسی صاحب ثروت آدمی کے قریبی عزیز یا رشتہ دار امداد کے مستحق ہیں تو ان کی اعانت کرنا ضروری ہے۔ دوسری جگہ فرمایا کہ وآتی ذی القربی حقہ، اپنے رشتہ داروں کو ان کا حق ادا کرو۔ تو اس کا فلسفہ یہ بیان فرمایا کہ آتوہم من مال اللہ الذی آتاکم، جو مال اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے دو۔ یہ اسی طرح مختلف ذرائع سے حاصل ہوتا رہتا ہے، جیسے کسی کو وراثت میں حصہ مل گیا، کسی کو تجارت میں نفع حاصل ہوا، کسی کا ذریعہ ملازمت بن جاتی ہے، کسی کو کھیتی باڑی، کسی کو محنت مزدوری کے ذریعے مال حاصل ہوتا ہے۔ تو اللہ نے مختلف ذرائع سے جو تمہیں مال دیا ہے ان میں سے اپنے رشتہ داروں پر بھی خرچ کرو۔ آگے فرمایا کہ والیتامی والمساکین، اور یتیموں اور مسکینوں پر خرچ کرو۔ اس مادی جہاں میں یتیم وہ ہے جس کے سر پر اس کا سرپرست نہ ہو، والد فوت ہو جائے، ذرائع آمدن نہ ہوں، انسان بے سہارا ہو جائے، تو ایسے فرد کی دستگیری ضروری ہے۔ مسکین اس کو کہتے ہیں کہ جو محنت اور کوشش کے باوجود اپنے ضروری اخراجات پورے کرنے کے قابل نہ ہو، ایسا شخص جو ہے زکوٰۃ کا بھی حقدار ہے۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین، لہذا صدقات و خیرات کا حقدار وہ شخص ہے جو محنت مزدوری کرنے کے باوجود اپنے بچوں کی بنیادی ضروریات بھی پوری نہیں کر سکتا۔ آگے فرمایا کہ وابن السبیل، مسافروں پر خرچ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے مسافروں کی خدمت کا بھی حکم دیا ہے، مسافروں پر خرچ کرنا بھی تمہارے مال کے مصارف میں سے ایک ہے۔ فرمایا کہ وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، تم نیکی کا جو کام بھی کرو گے اللہ تعالیٰ اس سے خوب واقف ہے، وہ تمہاری نیتوں کو جانتا ہے، لہذا وہ کسی کی نیکی ضائع نہیں کرتا بلکہ اس کا پورا پورا اجر عطا کرتا ہے۔ لہذا لازم ہے کہ اسی کی عطا کردہ مال کو اس کی رضا کی خاطر خرچ کر کے اس کی خوشنودی حاصل کر لو، اس سے بہتر سودا کیا ہو سکتا ہے۔